آپ کا بیٹا آج شام تک مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر مولانا رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑا پایا۔ حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آیا ہوں؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہو۔ مولانا نے جیسی ہی بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، بی بی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگی۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے تو بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجیے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی، یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ ابھی اڈے پر پہنچی تھی اور بس میں سوار ہونے والے تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے گا۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور امت محمدی کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تک رہا تھا اور کہتا رہا جب ابا جان واپس آئے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ مولانا نے یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ختم نبوت کی وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس ایسے تھے میرے اکابر جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔